یا اللہ یا ربی یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ تمام اعمال کی شریعت میں جو روح ہے، جو مغز ہے، وہ اخلاص ہے۔ یعنی ہر وہ عمل جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا جائے، اس میں دنیا کی رضا نہ ہو۔ ایسا عمل جو بندوں کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، جو کسی دنیاوی غرض کے لیے کیا جائے، تو وہ عمل صالح نہیں ہے۔ عمل صالح یہ ہے کہ آپ جو بھی شریعت کے مطابق عمل کریں، اس میں مولا کی رضا کا پہلو موجود ہو، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا پہلو موجود ہو، تو وہ عمل صالح بنتا ہے۔ عمل صالح بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں اخلاص ہو، اور اخلاص ہی عمل صالح کی خوشبو ہے، مغز ہے، روح ہے۔ یہ نکل جائے تو پہاڑ جتنا بھی عمل ہو تو رب کی بارگاہ میں وہ راہ کا ڈھیر ہے۔ اور اگر عمل میں اخلاص پیدا ہو جائے تو بظاہر وہ عمل کتنا ہی حقیر کیوں نہ ہو دیکھنے میں، لیکن جب رب کی رضا کے لیے ہوگا تو وہ چھوٹا سا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں عظیم بن جائے گا، اور اس کے نتیجے میں انسان کو جنت دے دی جائے گی۔ یہاں میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جس سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو جائے گی کہ عمل کی قبولیت اور عمل کے اوپر جو ریوارڈ یا صلہ ملنا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یعنی متفق علیہ یہ حدیث پاک ہے، قیامت والے دن 3 بڑے بڑے عمل کرنے والے انہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، یعنی چوٹی کے عمل کرنے والے۔ اب سب سے پہلے نمبر پہ جس کو پیش کیا جائے گا وہ ہوگا شہید۔ آپ اس لفظ سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ شہید جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، کتنا مقام ہے شریعت کے اندر شہید کا، کہ اللہ فرماتا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مردہ بھی نہ کہو، اتنا بڑا درجہ ہے، وہ زندہ ہے۔ لیکن اگر شہادت کے اندر بھی اخلاص نہیں ہے تو بھلا اس نے جان دے دی، اس کا خون ندی کی طرح بہہ رہا ہے، لیکن اس کے خون میں اخلاص نہیں ہے، تو روز معاشر صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کہتی ہے کہ جنت میں جانے کی بجائے اس ریاکار اور اپنی بہادری کا اظہار کرنے والا شخص، اس کو جنت کی طرف لے جانے کی بجائے فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ شہادت جس میں انسان اپنی جان پیش کر رہا ہے، اس میں بھی اگر اخلاص نہیں تو جنت نہیں جہنم ہے اس کے لیے، پیش کیا جائے گا اس کو۔ اللہ فرمائے گا میں نے تیرے اوپر انعام کیے، بتا تو نے کیا کیا؟ کہے گا اللہ میں نے جو ہے وہ تیرے راستے میں قتال کیا، یہاں تک کہ میں نے اپنی جان پیش کر دی، شہادت۔ اللہ رب العزت فرمائے گا جھوٹ بول رہا ہے تو نے قتال کیا تھا اس لیے کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، شجاع کہیں، تیری دلیری کے چرچے ہوں، سو وہ دنیا میں ہو گئے۔ تیرے مرنے کے بعد لوگ کہتے تھے کہ کتنا بہادر تھا، شجاع تھا، دلیر تھا، وہ سو تیری نیت کے مطابق
تیری نیت کے مطابق تجھے دنیا میں اجر مل چکا، اب فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر جا۔ پھر دوسرے نمبر پہ علم، عالم، قاری، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يخشى الله من عباده العلماء، بڑی فضیلت ہے۔ برابری نہیں ہے جاہل اور عالم کی کسی صورت میں بھی، لیکن اللہ رب العزت اس قاری کو جب اپنے حضور بلائے گا، پوچھے گا اتنے انعامات تیرے پہ کیے، تو نے کیا کیا؟ جواباً کہے گا اللہ علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا، تیرے قرآن کو لوگوں تک پہنچایا۔ وہ عالم الغیب والشہادہ، ارشاد فرمائے گا جھوٹ بول رہا ہے تو نے اس لیے یہ سارا کچھ کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، قاری کہیں، سو کہہ دیا لوگوں نے۔ اب فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر جاؤ۔ اب تیسرا بڑا عمل انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، سخاوت، سخی کو لایا جائے گا، اللہ اپنے انعامات گنوائے گا، پھر فرمائے گا تو نے کیا کیا؟ کہے گا مالک میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا، جہاں کہیں بھی مجھے پتہ چلتا تھا میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا۔ ارشاد ہوگا جھوٹ بول رہا ہے تو بھی، یہ سارا کچھ اس لیے تو نے کیا کہ لوگ تجھے جواد کہیں، سخی کہیں، سو لوگوں نے کہہ دیا، سو فرشتوں اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا۔ اب یہ تین بڑے بڑے عمل ہیں جو خال خال لوگوں میں نظر آتے ہیں، لیکن یہ پہاڑ جتنے عمل اگر ان کے اندر اخلاص کی خوشبو نہیں ہے تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں، جہنم اس کے اندر ان کو گھسیٹ کر داخل کر دیا جائے۔ پھر اس کے بالکل مقابلے میں ہمیں احادیث کا ایک ذخیرہ ملتا ہے جس میں بظاہر چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، لیکن ان کے اندر اخلاص ہے، للہیت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ رب العزت کا خوف ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے عمل انسان کے لیے کس طرح اجر عظیم ان کو کھینچ کر لاتے ہیں، ذرا سنیے حدیث مبارکہ۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی ایک عورت کا ذکر کر رہے ہیں، بنی اسرائیل کی ایک عورت کا، ہے بھی زانیہ، باغیہ ہے، کوئی نیکوکار نہیں۔ آپ یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے، بنی اسرائیل کی عورت، اس کے چرچے اس امت کے اندر ہو رہے ہیں اور صادق و مصدوق نبی کر رہے ہیں، اور قیامت تک اس کے اس عمل کو تعریف کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، اور مبلغین اس کے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ وہ چھوٹا سا عمل جو بنی اسرائیل کی ایک زانیہ عورت نے کیا، لیکن اللہ کے خوف کی بنیاد پر کیا، للہیت کے ساتھ کیا، اخلاص کے ساتھ کیا، اللہ کی محبت میں ڈوب کے کیا، تو وہ چھوٹا عمل قیامت تک کے لیے اس کو زندہ کر دیا گیا۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ ایک کتا تھا، پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی، قریب تھا کہ پیاس کی وجہ سے مر جاتا۔ اس عورت نے دیکھا کہ کتا ہے، شدت پیاس کے سبب زبان باہر نکلی ہوئی ہے، اسے ترس آیا، خوف خدا کھاتے ہوئے اس نے اپنے دوپٹے سے اپنے موزے کو باندھ کر کنویں سے پانی نکالا اور پھر اس کتے کے سامنے رکھا۔ کتے نے وہ پانی پی لیا اور اس کی زبان اندر چلی گئی، اس نے راحت محسوس کی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ اس کے اس عمل کی بنیاد پر اللہ نے اس کی مغفرت بھی فرما دی اور اس کو جنت بھی عطا فرما دی۔ عمل چھوٹا سا تھا۔ اب ہماری شریعت میں تو کتا، اس کو ویسے بھی کوئی مستحسن نظروں سے نہیں دیکھا جاتا، یعنی گھروں میں رکھنے کی بھی ممانعت ہے، کنڈیشنلی اس کو رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ اللہ رب العزت کی محبت میں ڈوب کر جب کوئی عمل کیا جائے، بھلا وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، حقیر ہی عمل کیوں نہ ہو، وہ مالک عمل کے چھوٹے بڑے ہونے کو نہیں دیکھتی، وہ مالک کی ذات یہ دیکھتی ہے اس عمل میں میری محبت کی خوشبو کتنی ہے۔ تو اس عورت کو اس چھوٹے سے عمل کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جنت کی بشارت جو ہے وہ مل گئی۔ بے شمار ایسی احادیث ہیں جس میں ہمیں یہی درس دیا گیا ہے کہ جو بھی عمل کرے اخلاص کے ساتھ کرے، نیت درست ہونی چاہیے، اللہ رب العزت کی محبت ہونی چاہیے، اللہ رب العزت کا خوف ہونا چاہیے۔ تو اس کے پیش نظر جب کوئی شخص عمل کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بے شک چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو، اللہ شکور ہے، وہ قدردان ہے، اپنی محبت میں ڈوبے ہوئے اس عمل کو وہ قبول بھی فرمائے گا اور جنت کی بہاریں بھی عطا فرمائے گا۔